الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، أو كما قال عليه السلام. دین اسلام نے اخوت اسلامی پر بہت زور دیا ہے، اسلامی بھائی چارگی پر، کہ اسلامی بھائی چارگی کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ یہ اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے سب سے پہلا کام مدینے والوں کے درمیان یہ کیا کہ مدینہ اس وقت بنا اور انصار صحابہ اس وقت بنے۔ ظاہر ہے کہ جو مدینے کے صحابہ تھے وہ انصار صحابہ تھے، اور مکہ سے ہجرت کرنے والے صحابہ یہ مہاجرین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انصار کا بھی قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا ہے اور مہاجرین کا بھی قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا ہے۔ تو انصار صحابہ اس وقت بنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آپسی رنجشوں کو، آپسی اختلافات کو، آپسی جھگڑوں کو دور فرمایا۔ مدینہ منورہ کے دو بڑے قبیلے تھے، قبیلہ اوس اور خزرج، یہ دو بڑے قبیلے تھے، اور ان میں خانہ جنگیہ اور آپسی اختلافات صدیوں سے چلے آ رہے تھے، باپ داداؤں کے زمانے سے چلے آ رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اوس اور خزرج کے جو اختلافات تھے اور جو مخالفتیں تھیں ان کو ختم فرمایا، اور ان کے درمیان اخوت ایمانی، اخوت اسلامی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ تب جا کر وہ مدینہ بنا، اور تب جا کر وہ انصار صحابہ بنے۔ اسی لیے دین اسلام نے اخوت اسلامی پر بہت زور دیا ہے اور اس کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ کسی ماحول اور کسی معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اس ماحول اور اس معاشرے کے آپسی اختلافات کو ختم کر دیا جائے، آپسی اختلافات کو اتحاد اور اتفاق سے بدل دیا جائے، تب جا کر وہ معاشرہ، وہ ماحول کارگر ہو سکتی ہے اور بہت سے اس سے نفع وابستہ ہو سکتے ہیں۔ وگرنہ لاکھ کوشش کی جاوے کسی بھی طریقے سے، مگر آپسی اختلافات ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ قوم ہرگز ترقی نہیں کر سکتی۔ بات چل رہی تھی گزشتہ ہفتے اختلاف اور مخالفت کے درمیان فرق کی۔ گزشتہ ہفتے موضوع تھا کہ اختلاف کسے کہتے ہیں اور مخالفت کسے کہتے ہیں، کہ اختلاف اگر شریعت کے دائرے میں اور شریعت کی حد میں ہو تو پسندیدہ ہے، لیکن اگر یہی اختلاف مخالفت کی شکل اختیار کر جائے تو پھر ایسی صورت میں یہ مخالفت بہت سی گناہوں کو اور بہت سے جرائم کو جنم دیتی ہے۔ اسی مخالفت سے آپسی قطع تعلق، اسی مخالفت سے آپسی بغض، عناد، حسد، تکبر اور کینہ، کپٹ کی جو جملہ اندرونی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، یہ اسی مخالفت کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی مخالفت اللہ تعالیٰ نے اس اخوت ایمانی کو اور اخوت اسلامی کو اپنی نعمت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں ذکر فرمایا
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر عطا کی۔ کون سی نعمت؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ مفسرین کرام نے اس آیت کے پس منظر میں ذکر فرمایا ہے، اشارہ اسی اوس و خزرج کی طرف ہے جو ایک دوسرے کے دشمن تھے مدینہ منورہ میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان صلح قائم فرمایا۔ تو اللہ وہ زمانہ یاد دلا رہے جو کوئی بڑا زمانہ گزرا ہوا نہیں تھا بلکہ قریب کا ہی زمانہ تھا، چونکہ نزول قرآن کا وقت تھا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ محبت ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپس میں بھائی بھائی بننا، اخوت ایمانی قائم کرنا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ اللہ کی کیا ہے؟ نعمت۔ اور اگر ہمارے آپس میں اتحاد قائم نہیں ہے، اخوت ایمانی قائم نہیں ہے، تو در حقیقت ہم اللہ کی اس نعمت سے محروم ہیں۔ ہم اللہ کی اس نعمت سے محروم ہیں۔ بھئی دیکھیے، جھگڑا اور آپسی اختلافات یہ در حقیقت شیطان کی طرف سے حرکت ہوتی ہے۔ شیطان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا ہے کہ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ جب بات کرے تو اچھی بات کرے۔ قرآن کہہ رہا ہے بات کرے تو اچھی بات کرے۔ ظاہر ہے کہ سارے فسادات کی جڑ یہ زبان ہی سے مخالفتیں ہوتی ہیں، زبان ہی سے دشمنیوں کا اظہار ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو بتلایا جا رہا ہے کہ جب قرآن پیغام ہے کہ جب بات کرے تو اچھی بات کرے۔ یقول التی ہی احسن، کہ آپ کی باتوں سے سامنے والے کے دل کو سکون ملے، سامنے والے کے دل کو ایک روشنی ملے، ایک نورانیت ملے۔ اچھی بات کرو۔ کیوں؟ پھر قرآن آگے کہہ رہا ہے وگرنہ آپس میں اگر تم نے بری باتیں کہی اور دل کو ٹھیس پہنچانے والی باتیں کہی تو ان شیطان ینزغ بینہم، تو شیطان ہی خود تمہارے درمیان جھگڑا پیدا کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان شیطان ینزغ بینہم، شیطان ہی خود تمہارے درمیان جھگڑا پیدا کرتا ہے۔ ان شیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور شیطان نے تو شروع ہی سے دشمنی کا بیڑا اٹھا رکھا ہے انسان کے ساتھ۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ جھگڑے کا پیدا کرنا یہ شیطانی عمل ہے۔ اگر میرا کسی سے جھگڑا ہے، اگر میری کسی سے مخالفت ہے، تو اب میں ایک قدم پیچھے آ جاؤں اور میں سامنے والے کو اپنے گلے سے لگا لوں، اس لیے کہ میرا جھگڑا اس سے نہیں ہے، میرا جھگڑا شیطان سے ہے۔ میرا جھگڑا اس سے نہیں ہے، میرا جھگڑا تو شیطان سے ہے۔ مجھے مات دینا اور مجھے شکست دینا اور ہرانا سامنے والے کو نہیں ہے، بلکہ سامنے والے کے اندر جو شیطان آ چکا ہے اسے، سامنے والے کے اندر جو شیطان آ چکا ہے اب اسے شکست دیجیے، اب سامنے والے کو معاف کیجیے یا خود اس سے معافی مانگیے کہ مجھے معاف کر دے، میں نے تجھ کو برا بھلا کہا۔ ادھر حقیقت شیطان کو شکست دینا ہے، شیطان کو ہرانا ہے۔ اسی لیے اللہ معاف فرمائے کہ آج ہمارے درمیان حال یہ ہے کہ کئی دنوں سے آج گھروں میں، آپسی رشتہ داریوں میں، آپسی یا کہہ لیجیے کہ ایک ساتھ رہنے کے اعتبار سے سوسائٹی میں، ماحول، بستی میں قطع تعلق ہے، بات چیت نہیں کرتے ہم ایک دوسرے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا لا یحل للمسلم، کہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی جائز نہیں ہے یہ بات کہ ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کہ 3 راتوں سے زیادہ اس سے بات چیت نہ کرے۔ 3 دن سے زیادہ، 3 دن اور رات سے زیادہ اس سے بات چیت نہ کرے، یہ حلال نہیں، یہ حرام ہے۔ ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ شریعت نے 3 دن کی گنجائش کیوں دی ہے؟
جب کوئی چیز حرام ہے تو پہلے دن سے ہی حرام ہونی چاہیے تھی کہ بھئی ایک دن بھی کسی مسلمان بھائی سے بات چیت کرنے کو ترک کرنا یہ حرام ہونا چاہیے تھا۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ 3 دن سے زائد، معلوم ہوا کہ 3 دن تک آپ بات چیت نہ کریں تو کوئی حرج نہیں۔ بات سمجھ میں آئی حدیث کا مطلب؟ آخر ایسا کیوں؟ ظاہر ہے کہ شریعت نے فطرت انسانی کا خیال رکھا ہے، شریعت نے فطرت انسانی کا خیال رکھا ہے۔ یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے زمین میں اترنے والا اور زمین پر چلنے والا، یہ تو ایک انسان ہے نا۔ غصے کا نہ آنا یہ فرشتے کی صفت ہے، اور غصے کا آنا یہ انسان کی صفت ہے۔ تو یہ اس کو غصہ آئے گا، اور اس غصے کے اظہار میں یقیناً وہ اپنی ان چند دن گزارے گا۔ تو شریعت نے گنجائش دی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر کسی سے عداوت ہے، قطع تعلق ہے، تو ایسی صورت میں 3 دن تک اس کا مظاہرہ اپنے طور پر شریعت کی حد میں رہ کر سکتا ہے، فطرت انسانی کا خیال رکھتے ہوئے، مگر اس سے زیادہ صدیوں تک، اس سے زیادہ زندگی بھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے بھائی کو نہ دیکھنا۔ لا یحل لمسلم، یہ مسلمان کے لیے حلال نہیں بلکہ حرام۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کر ذکر فرمایا کہ فَيَلْتَقِيَانِ، پھر دونوں اس طرح ملتے ہیں جب بات چیت بند ہوتی ہے کہ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، یہ اس سے اعراض کرتا ہے، وہ اس سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیر دیتا ہے، سامنے آ گیا منہ پھیر دیتا ہے، وہ میرا دشمن ہے، میں اس سے بات نہیں کروں۔ مجلس میں اگر فلانا آ گیا اپنا دشمن جس سے بات چیت نہیں ہے، ہم مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں۔ یہ عکاسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، دیکھیں کیسے اخوت اسلامی قائم فرمانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ذکر فرمایا کہ دونوں ایک دوسرے سے اعراض کرتے ہیں، اب دونوں میں افضل کون ہے، اب دونوں میں بہتر کون ہے؟ فَيَبْدَأْ بِالسَّلَامِ، جو سلام میں کیا کرے، پہل کرے۔ کہ ٹھیک ہے، آپ کو دیکھ کر وہ بھاگ رہا ہے، آپ سے اعراض کر رہا ہے، آپ مت اعراض کرو، آپ سلام کرو سامنے والے کو۔ کیا آپ جاتا ہے سلام کرنے میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا یہ سلام کہنا اللہ کے نزدیک آپ کا ایک بہت بڑا مقام پیدا کرے گا۔ اللہ کے نزدیک وہ شخص افضل ہے جو اس طرح اعراض کرنے کی شکل میں سلام سے پہل کر رہا ہے۔ آج ہم عجیب عجیب فرقوں میں اور عجیب عجیب جماعتوں میں اور عجیب عجیب ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یاد کیجیے گا، یاد رکھیے کہ شکستی کی سب سے بڑی تدبیر آپس میں اختلاف اور پھوٹ کا پیدا کرنا ہے۔ ناکامی کی سب سے بڑی تدبیر آپس میں اختلاف پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ قرآن میں فرمایا سورۃ القصص میں 20ویں پارے میں۔ یہ فرعون ایسے ہی فرعون نہیں بنا، طاقت فرعون جیسی طاقت چاہے کیسی بڑی سے بڑی کیوں نہ حکومت آئے فرعونیت والی، مگر یہ حکومت فرعونیت والی اس وقت بنتی ہے جبکہ وہ اپنا حیلہ آزماتی ہے، اپنی تدبیر آزماتی ہے، اور اس تدبیر کے شکنجے میں اس کی رعایت جب آ جاتی ہے تو وہ فرعونیت کام کر جاتی ہے اور وہ فرعونیت کامیاب ہو جاتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعون کیسے بنا؟ صرف مالداری کی بنا پر وہ فرعون بنا، حکومت کی بنا پر وہ فرعون بنا؟ یہ ساری چیزیں اسے اس وقت حاصل ہوئی جب کہ وہ اپنی تدبیر میں کامیاب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس تدبیر کا قرآن میں تذکرہ فرمایا کہ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَلَىٰ فِي الْأَرْضِ، کہ فرعون تو زمین میں بڑا سرکش بنا پھرتا تھا۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَلَىٰ فِي الْأَرْضِ، کہ فرعون تو زمین پر بڑا سرکش بنا پھرا کرتا تھا۔ کیوں؟ اسے فرعونیت کیوں حاصل ہوئی تھی؟ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اللہ، اس نے اپنی رعایا کو اور اس نے تمام لوگوں کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا تھا۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے تمام لوگوں کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا تھا، آپس میں اختلاف اور انتشار پیدا کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر سب میرے خلاف متحد الطاقت ہو گئے، متحد الجسم ہو گئے، متحد القوہ ہو گئے تو میری فرعونیت نہیں چل سکتی ہے ان کے سامنے۔ اس لیے اس نے مختلف گروہ بنا دی اپنی رعایا کے کہ یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں۔ اب آپس میں اختلاف، آپس میں انتشار، جب یہ پھوٹے ہوئے ہیں، جب یہ بٹے ہوئے ہیں
ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو کیوں کر ان کی سوچ ایک یکساں ہو سکتی ہے؟ کیوں کر ان کی فکر یکساں ہو سکتی ہے؟ وہ مختلف الفکر ہو گئے، وہ مختلف السوچ ہو گئے، ان کی سوچیں مختلف ہو گئی. اس وجہ سے کسی نے فرعون کا کوئی نقصان نہیں کر پایا، مگر اللہ نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا رکھا تھا. خیر، اس کا انجام قرآن نے ذکر فرمایا ہے. مگر یہ کہ یہ آیت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے، اس بات کا سبق دیتی ہے کہ ہم اپنی ٹکڑیوں کو بٹورنے کی فکر اور کوشش کریں. یہ حربہ ہر وقت کا فرعون استعمال کرتا ہے. ہر وقت کے فرعونیوں نے جب جب یہ حربہ استعمال کیا وہ کامیاب ہو گئے. آج ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں، چاہے مذہبی اعتبار سے کیوں نہ کہے، دینی اعتبار سے کیوں نہ کہے، سماجی اعتبار سے کیوں نہ کہے، سیاسی اعتبار سے کیوں نہ کہے، ہر اعتبار سے ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہر ایک کی اپنی جماعت، ہر ایک کے اپنی گویا کہ حد ہے. اس کی سوچ، اس جماعت کی سوچ اس جماعت سے ملتی نہیں. جب سوچ نہیں ملتی تو پھر ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وقت کے فرعون کو غارت کرنا ہے، وقت کے فرعون کو شکست دینا ہے. کیوں کر ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ اس لیے خدا آج ہم اپنے کوکن کا جائزہ لیں. اللہ کے فضل سے ہمارے یہاں الحمدللہ جماعت المسلمین کا نظم ہے، بڑا پیارا نظم ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے گویا جو آیت میں ذکر فرمایا ہے نا کہ اخوت ایمانی اور اخوت اسلامی یہ در حقیقت اللہ کی نعمت ہے، تو یقیناً ہم کوکن والوں کو ملی ہوئی ہے جماعت المسلمین کی شکل میں. کہ الحمدللہ ہمارے یہاں بڑا پیارا نظم ہے جماعت المسلمین کا، کہ ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں، ایک ساتھ مل جاتے ہیں اور بڑے بڑے مسائل کو اس جماعت المسلمین کے ذریعے سے حل کرنے کی فکر اور کوشش کی جاتی ہے. مگر آپ دیکھیے، خود اپنے کوکن کا جائزہ لیجیے. بہت سے گاؤں ایسے ہیں کہ وہاں گن چن کر 10 سے 12 بھی گھر نہیں ہوں گے، یا زیادہ سے زیادہ 15-20 گھر بھی نہیں ہوں گے، اور وہاں پر 2 جماعتیں، ان کی الگ جماعت، مسجد ہے ان کی الگ جماعت. بھائی ہمارے نظریات آپس میں ملتے نہیں ہیں، ہمارے آپسی اختلاف ہے، یہ جنم تک ہی اختلافات چل. اب یہ جماعت کب سے بنی ہے؟ باپ داداؤں کے زمانے سے بنی ہے. اللہ حفاظت کرا. قالوا وجدنا آبانا، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو دیکھا ہے. کاش کے حال کی پیڑھی اور حال کی نسل ان باپ داداؤں کے غلط طریقوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے کہ نہیں اب ہمیں جڑنا ہے، اب 2 جماعتیں تھی پہلے سے چلی آ رہی ہے، اب اس 2 جماعت کو ہم ایک جماعت بنائیں گے. کیا اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوں؟ کیا اللہ کی نوازشات نازل نہیں ہوں؟ لیکن بس چل رہا ہے پہلے سے، اس لیے اختلاف ہمیشہ چلتے رہے. یہ بہت غلط طریقہ ہے. بہت وقت کا تقاضا ہے کہ ہم آپسی اختلافات کو چھوڑ دیں، آپسی مخالفتوں کو چھوڑ دیں اور ایک ساتھ جڑ کر مل کر مسائل کو حل کرنے کی فکر اور کوشش کریں. اس لیے بعض روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے، اب میں ان روایتوں میں نہیں جا رہا ہوں. حسد، کینہ، تکبر ایک مستقل بہرحال ایک موضوع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں، جس حدیثوں سے اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ چند لوگوں پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چند لوگوں پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. ظاہر ہے کہ بروز قیامت اگر اللہ کی ہم پر نظر رحمت نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ خسارہ یقینی ہے بھائی. تو چند لوگوں پر اللہ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، ان میں سے وہ شخص اور وہ 2 لوگ جو آپس میں قطع تعلق کر رہے ہوئے، جو آپس میں بات چیت بند کیے ہوئے، جن کی بات چیت نہیں ہوتی، قطع تعلق ہے، آپس کے اختلاف کی وجہ سے دور ہے. یہ کتنے دن تک رہے؟ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب موت آ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا. یہ وقتی زندگی کی خاطر ہم آخرت کے خسارے کو جھیلنے کے لیے تیار ہو جائے. خدا را ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ایسا نہ کیجیے گا. دل کی صفائی رکھیے گا، دل کو صاف رکھیے گا، ایک دوسرے سے بغرگیر ہوئیے گا. یہ دنیا ہے وہ، اور اصل تو آخرت کی زندگی ہے کہ آخرت میں اللہ کی نظر رحمت ہم پر آ جائے. اسی لیے وہ حدیث پیش کر کے اور واقعہ دوبارہ ہم سنتے ہیں، پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ میں.
دیکھا کہ ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھا اور نماز پڑھ کے وہ چل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صحابہ کرام ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لے۔ اللہ، اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لے۔ ایک صحابی کے دل میں یہ جستجو پیدا ہوئی کہ آخر ان کا ایسا مخصوص کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی۔ چنانچہ ان کا تعاقب کیا، ان کا محاصرہ کیا، ان کی چھان بین کی، ان کی معلومات کی، تو بظاہر ایسا کوئی مخصوص عمل نظر نہیں آیا۔ کوئی 5 وقت نماز پڑھنا، نوافل کی بھی اتنی کچھ خاص پابندی نہیں، اوراد و وظائف کی بھی اتنی کچھ خاص پابندی نہیں ہے، مگر بہرحال جو شریعت کے حکم اور احکام ہے اس پر عمل ہے۔ پوچھا کہ آخر کیا بات ہے؟ پوچھ لیے۔ کہا کہ ہاں میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں، ہاں مگر میرا ایک عمل ضرور ہے کہ جب بھی صبح کرتا ہوں تو اس حال میں صبح کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، میرا دل جیسے صبح کی روشنی صاف اور شفاف ہوتی ہے، اسی طرح یا اللہ میرا دل بھی صاف و شفاف اے اللہ تو رکھ، اور دن بھر میں کسی کے بھی تعلق سے ذرا برابر بھی بدگمانی میرے دل میں پیدا نہ فرما، ذرا برابر بھی کسی کے تعلق سے حسد، کینہ، کپٹ میرے دل میں پیدا نہ فرما۔ تو میرا دل اس قدر الحمدللہ صاف ہے کہ میں کسی کے تعلق سے کوئی بدگمانی پیدا نہیں کرتا ہوں۔ کہا کہ تیرا یہی عمل تیرے لیے جنت کی بشارت کا مستحق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دل کو صاف رکھنا، دل میں کسی کے تعلق سے عناد نہ رکھنا، یہ یقیناً ہزاروں نوافل سے افضل ہے، ہزاروں رکعت نوافل سے افضل ہے۔ اس لیے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ آپسی اختلافات اور آپسی انتشار کو، چاہے وہ کسی بھی موضوع پر ہو، مذہبی موضوع پر ہو اور سماجی موضوع پر ہو، گھریلو خاندانی موضوع پر ہو یا سیاسی موضوع پر ہو، کیا یہ سیاست ہمیں کام دینے والی ہے؟ کیا قبر میں اللہ تعالیٰ کسی سیاست کے تعلق سے اللہ سوال کرنے والا ہے؟ یا آخرت میں اللہ سوال کرے گی کہ تم کس پارٹی سے اور کس سیاست سے تعلق رکھتے تھے؟ یاد رکھیے، یہ قرآن کی آیت میں خصوصاً کہوں گا، جو سیاست سے اور جو آج کی خصوصاً سیاست سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں اور جو اس سے شوق و شغف رکھنے والے افراد ہیں، ایک مستقل موضوع ہے کہ سیاست کوئی دین سے ہٹی ہوئی چیز نہیں ہے۔ سیاست در حقیقت دین کا ایک حصہ ہے، نبوی تعلیمات کا ایک مستقل حصہ اور پہلو ہے، اپنا اس طرف نہیں جاتا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے اس ملک کی سیاست پر جب ہم نظر کریں گے تو یہ ٹکڑیوں میں بٹی ہوئی ہے۔ یہ مختلف جماعتوں کا بنانا اور مختلف پارٹیوں کا بنانا، یہ خود اوپر سے چلا آ رہا ہے تاکہ ہر ایک دوسرے کی پارٹی کو کھینچتے رہیں اور جو اصل کام کرنے ہیں اس سے نظر انداز کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور اس انتشار کا خاتمہ فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔